الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. علماء گرامی، سب حضرات جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، یہ ایک ایسی محفل ہے، محفل چہلم بھی ہے، مگر اس میں خاص ایک بات یہ ہے کہ جس شخص کے لیے یہ محفل ختم شریف منعقد کی گئی ہے، اسے شاید کی دولت تو اتنی حاصل نہ تھی، لیکن اپنے پیر سے نسبت کی دولت ضرور حاصل تھی. آپ جانتے ہیں کہ میں برملا اور کھلی بات کرنے والا آدمی ہوں. اس سلسلے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، اور یہ دنیا ہے، اس میں کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں جو میرے اسٹیج پر ہمارے ضلع اسلام آباد اور پنڈی کے مقتدر علماء تشریف فرما ہیں. ان کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. شاید بہت کم لوگ ان میں بھی ہوں جن کو اس بات کا علم ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ بار الہ، میں تیری بارگاہ میں ایک التجا کرتا ہوں، اسے قبول فرما. اللہ نے فرمایا تو میرا پیغمبر ہے، عرض کرنا تیرا کام ہے، سننا اور اسے پورا کرنا میرا کام ہے. تو بات کر، کیا بات ہے؟ آج کوئی خاص بات ہے؟ عرض کی یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ مجھے ملتے ہیں، مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، تو جب وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور میرے سامنے نہیں ہوتے تو وہ میری تعریف کیا کریں، مجھے برا نہ کہا کریں. مجھے جس طرح سامنے ملتے ہیں، اسی طرح جب اپنے گھروں میں جائیں، اپنی اپنی ٹولیاں بنا کر بیٹھیں، مجلس آراستہ کریں، پھر بھی میرا ذکر اچھے لفظوں میں کیا کریں. میرے مالک، میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں. اب دیکھیں اتنے اولوالعزم پیغمبر، کتنی شان والا پیغمبر، 500 سے زیادہ مرتبہ ان کا قرآن میں ذکر آیا ہے، نام آیا ہے. اتنا بڑا پیغمبر، تو پتہ ہے اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ، تیری عرض تو بجا ہے جو تو نے میری بارگاہ میں عرض کی ہے، مگر تجھے شاید پتہ نہیں یہ تو سلوک میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا. تو میں تیری درخواست ضرور قبول کرتا، ویسے تو میں سب کی سننے والا ہوں، لیکن جو خاص میرے بندے ہیں میں ان کی بطور خاص سنتا ہوں. یہ درست ہے، مگر میں کیا کروں کہ یہ میں نے سلوک اپنے لیے بھی روا نہیں رکھا، لوگ مجھے بھی برا کہتے ہیں. اگر میں دے دوں، وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. ہم جب انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، نخرہ کرتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے دنیا میں، میری شان و شوکت کسے ملی ہے، میں بلند محلات والا ہوں، میری بڑی شان ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، تم کون ہو؟
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلو تہی کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب میں اس کو کوئی تکلیف دیتا ہوں، اس کو آزماتا ہوں، تو وہ منہ لٹکا لیتا ہے. آنا تکو اللہ میں نے نلکے کیتا ہے کوئی غلطی یہی؟ ذرا جا لیا جو لیا لیا، نہیں تو سلیا نہیں. منہ لٹکا لیتا ہے، شکوے کرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، میری ناشکری. اسی لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی بندیاں کافر بنا چھوڑے. یہ وہی فخر ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ الفقر فخری، غریبی، غربت اور افلاس میرے لیے فخر ہے. حضور نے فرمایا اسے کہتے ہیں فقر محمدی، یہ جس کے وارث ہیں فقراء، اللہ کے مقبول اولیاء اللہ جو ہیں وہ فقر محمدی کے وارث ہیں، جس پر حضور نے فخر فرمایا. تے ایکڑ روٹی کپڑا مکان، اس نے فقیر. بھائی روٹی ملے، کپڑا ملے، مکان ملے، اللہ نے فقیر نہیں، روٹی کپڑے مکان نے فقیر. منگتے جس طرح منگتے ہیں تک ہو نا، رستے بیٹھے ہونے انہاں کو پوچھو تساں کے چاہیے کہ جناب اساں روٹی چاہیے. اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، پر فی الحال تو روٹی چاہیے. نہ اللہ تے نہ اللہ نہ رسول، صرف روٹی. کپڑا ملے تے مکان ملے. یہ جتنے نعرے لگتے ہیں یہ الفقر و فقری جو حضور نے فرمایا میرے لیے فخر ہے، یہ وہ نعرہ نہیں ہے. یہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ ہے. روٹی کپڑا مکان صرف اللہ دے سکتا ہے. روس کو دیکھیے، وہاں کا نظام ختم ہو گیا کہ نہیں؟ روس کیا اپنے جو وہاں کے لوگ تھے، ملک کے لوگ تھے، ان کو دے سکا روٹی کپڑا مکان؟ کوئی نہیں دے سکا. اللہ جو چاہتا ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. جس کو ہم چاہتے ہیں جتنا دیتے ہیں. رزق ہمارا ہے، جس کو جتنا دیں، جس وقت دیں، جتنا دیں، یہ ہماری مرضی ہے. تو اللہ نے مسئلے آج دعوے نہیں کرنے چاہیے. جو کام اللہ کرنا ہوئے بندہ کوئی نہیں کر سکتا. تو فقیری جو ہے وہ فقر محمدی کا وارث بھی بناتی ہے. تے فقیری جڑی ہے وہ بندیاں کافر بھی بنا چھوڑنی. اللہ دا منکر، رسول دا منکر، نظام مصطفیٰ دا منکر. اج ویکھو، اج غریب ایسے بھی ہیں جڑے مختلف پارٹیاں در دوڑ رہے ہیں، نظام مصطفیٰ دے حامی نہیں، کلمہ نبی دا پڑھ دین، لیکن حمایت انہاں پارٹیاں دی کر دین جنہاں دے نعرے غیر اسلامی. سمجھ آئی؟ تو یہ حضور سے تعلق نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے، غداری ہے. کلمہ رسول کا پڑھیں اور ہم نام ان کا لیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. غیرت کا مقام ہے. تو یہ بابا لبخش مرحوم میرے والد ماجد کی خدمت میں رہا اور اس کا ایک خاص تعلق تھا میرے ساتھ بھی. ہماری گپ شپ بھی لگتی تھی. وقت یہ سب پر آنا ہے، چاہے کوئی مرضی سے جائے یا بادل ناخواستہ جائے، جانا سب نے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہی کر سکتا ہوں اور یہی کر سکتا تھا کہ اس کے خلوص کا صلہ تو میں نہیں دے سکتا، صلہ تو اللہ دینے والا ہے. بندہ کیا دے سکتا ہے؟ ہم تو خود اس کے محتاج ہیں، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں. لیکن جو اس نے زندگی میں خلوص کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، تو میں نے علماء سے بھی درخواست کی، اسلم چشتی صاحب سے کہا، مفتی ظہور اللہ صاحب سے، اور جتنے ہمارے یہاں علماء تشریف فرما ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگ تشریف لائیں. وہ ایک شعر تھا سیماب کا، مجھے یاد آ گیا کہ جن کی قبریں بنی ہوتی ہیں، جن کے آستانے ہوتے ہیں، ان پر تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں نا.
لیکن تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، تو نے تازہ جہاں نویاں نویاں قبراں بنیاں نا، سارے بندے کھلونے نے اتنے فاتحہ پڑھ کے، کسی نہ روضہ بنیا ہے، کسی نہ آستانہ ہے، کسی نہ کوئی والی وارث ہے وے، اتنے تو ساری دنیا دوڑنی پاوے روٹی کھانے ایسے ہی پنجے، ضروری تو نہیں نا۔ اج کل پیراں کو لوگ عقیدت واسطے نہیں ملنے، روٹی کھانے واسطے، اپنے مطلب کڈنے واسطے، کسی دکان مل گئی، کسی مارکیٹ کوئی جگہ مل گئی ہے جی، اپنے عقیدت اللہ نے فضل نال کسی نال بھی نہیں، نہ وڈیاں نال تے نہ نکیاں نال، اپنے مطلب نے پتر تے پیراں بھی بے وقوف بنایا ہے۔ تو نے تازہ تربتیں گن گن کر بہت ماتم کیا، ارے ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئیں۔ تازہ تربتاں تے قبراں تے بڑا کھلوتا ہے، اے بھائی نواں مویا ہے تے جنہاں دیاں قبراں ترے گئیاں نا، جنہاں دیاں پڑیاں ٹہ پئیاں نا، انہاں تے بھی کدے کھلو کے فاتحہ پڑھے ہے جی، انہاں نے قبراں بھی کدے تکے اتھے بھی پاس، اے ضروری نہیں، یاد رکھیں گے بات، اللہ کے مقبولوں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نشان دیتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، ان کے آستانے آباد ہیں، ان کی قبریں زندہ ہیں، ان کے دربار زندہ ہیں، یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ جو سچی نسبت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کو اسی طرح قائم رکھ کر اور بتاتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ نسبت والا ہے۔ تو بعض دفعہ جنہ قبراں میں بندہ آنا ہے نا جی یہ ترٹی بجی قبر ہے، پڑیاں ترٹیاں یا قبر بہ گئی ہے، میں خود ویکھیا میں اس زمانے کتاباں پڑھانا ہے تے اساں نے قبر کن جڑے ہے خدا بخش اس نا آیا مرحوم اساں نے گوانڈی آیا تے اس ماں بلایا ایک باری، آکھیا لگا ادھر آ ذرا، کتاباں چھوڑ کے طالب علم اتھے بٹھا کے میں تھلے گیا تے ایک پرانی قبر اتو بالکل مل گئی، وہ قبر کھٹنے وہ قبر نکلی، میت سالم پہ ہے اور خوشبو دے ہلے اسے جو نکل رہے، کوئی ہوتے گمنام کوئی پتہ نہیں مرد ہے یا عورت ہے نہیں پتہ، خوشبو اندروں آ رہی، اے اور دنیا کیڑی ہے، پکیاں قبراں نہ تکو، اے تکو کہ قبر وچ اس نال سلوک کے ہو رہا ہے اور مالک اس نال کتنا مہربان ہے، پاویں اس کی قبر بھجی ہے، اگے کام سم رہا ہے اس دا تے خوشبو آ رہی ہے، کوئی اللہ دا مقبول بندہ بخشش اس دی ہو گئی یا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے کوئی پتہ نہیں، میں کہ سب بند کر دیا، سالم میت پئی خدا جانے کتنے 100 سال گزر گئے۔ تو نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو ختم نہیں کرتا، معدوم نہیں کرتا، جو ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں۔ اس واسطے ان پڑھ ہونا ضروری نہیں، بعض بندے آنے جی اکھے انہیں نا کئیاں تکلیف بھی ہونی نہ بڑی، بندیاں کلنج پہ گئے نا کسی لے اندر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرمایا نا انہاں مکے نے مشرکاں نے دلاں وچ مرض ہے، بیماری ہے ایک، اللہ ایسا وداوے، اے ودنی حسد ایسی بیماری ہے، حضور فرمایا وہ تو جڑا بندہ تیرے نال حسد کرنا ہے تو سا برا نہ آکھیا کر،
اس نال اچھا سلوک کریا کر، ملنساری کریا کر۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں؟ وہ تو میرا دشمن حسد کرنا ہے۔ فرمایا اس تو وڈا عذاب اس واسطے کیڑا ہے کہ جس وقت تو ویکھنا ہے تے اس نو اگ لگ جاندی ہے، جس ویلے تیرا نا سندا ہے اس نو اگ لگ جاندی، جس وقت کوئی تیری تعریف کردا ہے اس نو اگ لگ جاندی ہے، اس دے منہ کالا ہو گیا ہے حسد نال۔ اس تو زیادہ وہ تا قابل رحم ہے، وہ تا رحم دے قابل ہے، اس نال اور تو کی زیادتی کرتے۔ مطلب ہے کہ ہن کئی بندے، حالانکہ محفل ختم شریف ہے، اللہ تعالی بخشنے والا ہے، کوئی یہ تو نہیں جڑا روٹی زیادہ پکاسی وہ اللہ تعالیٰ تے فرض ہو بننا پہ اس بندے بخے چھوڑے۔ ساری دنیا اے دسترخوان کائنات، اے زمین جڑی ہے ساری، سارا دسترخوان بچھا ہے، سب شاہو گدا اس دے دسترخوان تو کھا رہا ہے۔ کوئی وڈے تو وڈا پیر ہے وہ بھی کھا رہا ہے، اس دا زلہ کھا رہا ہے، اس دا پورے چوڑ کے کھانے والا ہے وہ۔ اگر صدر مشرف ہے، جمالی ہے، کوئی بھی ہے، اس دا زلہ کھا رہا ہے، اس دی خانے نعمت تو، نعمت دے دسترخوان تو پورے چن کے کھانے والا ہے۔ کیڑا آدمی ہے جڑا آکسی جی میں بہت بڑا آدمی ہاں؟ سمجھ آئی؟ ہائے بر زلائے ایمائے دا ہر چند تنی دیم، بر زلائے ایمائے دا ہر چند تنی دیم، جز حرص نچی دیم چوکش کو لے گدا ہے۔ مرزا بے دل، سنو علماء کرام، جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کے پاس نہیں ہے، سنیں اس باتوں کو۔ بر زلہ ای مائدہ، اس دنیا دے دسترخوان تے اے زمین جڑی وچھی نا اللہ دا دسترخوان ہے، اس دے جو جس نو مل رہا ہے او اللہ دیا نعمتاں دا پورا مل رہا ہے۔ زلہ پتہ نہیں کسا آنے نا، زلہ اسا آنے نا جس لئے بندہ منہ چو گرا پانا ہے نا تے پورا اتھوں ترٹ کے تلے ٹیپ ہے۔ او بیکار ہونا ہے، کھانے والے نہیں نظر نہیں ہونی بھائی اور روٹی جے پئی ہے، چلو یہ ٹیپ ہے تو کیا ہو گیا، اسا چھوڑ دینا ہے، اسا پیلیاں کھانیاں، اسا ہور حشرات الارض کھانے، اللہ اس منہ میں چھو کٹ کے انہاں دینا ہے۔ گرا تو دا اپنے واسطے پایا ہے، لیکن جس پہلی نہیں قسمت وہ پورا لکھا تینے منہ میں کڑا کے سٹانا ہے تھلے، ٹھیک ہے؟ کہ پتہ لگے جے ایک گولڈن علاقے تسی بھی مسلمان ہو، جی ہاں پتہ لگے نا مسلمان تے ہی ہے نا۔ اللہ اور رسول کی عظمت بیان ہونی، اسے ذرا صاف پا کے کریا کرو، کوئی کچھ نہیں آنا، خیر ہے، روٹی رزق اللہ دینا ہے، نہ پیر دینے تو نہ خان دینے، سمجھ آئیے نا، روٹی اللہ دینا ہے۔ ہاں اے دسترخوان تو جڑا پورا ٹہنا ہے نا، او پورا تسی دسو ایک گل بھائی سارے بولو، منیاں گلاں کئیاں چنگیاں نہیں لگنیاں، میں بڑا خوش ہونا، درد تا پہنا نے جڑا نہیں مننا سڑے تو صحیح نے منی گل سمجھ گئے۔ میں عرض کر رہا کہ اللہ تعالیٰ پوری نعمت جڑی ہے کسی بندے ہگیاں دیتی ہے، بولو مختلف نعمتاں دیتیاں، کسیاں تھوڑی، کسیاں ایک، کسیاں دو، کسیاں اس وچ مختصر، مکمل کسیاں نہیں دیتی، اسی واسطے تے رسنا ہے نا، ہے جی، تے ثابت ہویا کہ پورے دیتے تھوڑے تھوڑے، پہلی آستے ایک پورا ہی بہو ہے، پہلی آستے منہ چون نکلیا یا ٹٹھایا پورا بھی اس نے ٹیڈ پریا وینا ہے۔ رومی صاحب ایک گل کی تھی بڑی مزدار، فرمایا کہ یہ جڑا کٹیا بندہ ہونا نا، کٹیا بندہ نسلی کٹیا، جدی پشتی کٹیا، سمجھ آئی نا، او بندہ جڑا ہے اسا ذرا جی شاہ ملے نا تے او ٹنڈ وینا ہے، کیوں؟
ایک کھوتا کھول کے موتر چھوڑے نا، کھول کے چنگا پانی پیتا ہوئے تے ٹن لگ بھی نہیں، ہوں بندہ تو نہیں اسی تر سکنا۔ پہلی فرمایا کدے اس وچ کدے بھول کے آ وے نا اس وچ پہلی، تے پہلی واسطے کھوتے نا موتر بھی سمندر ہے، وہ آکسی میں طے کنج کرا عبور کنج کرا، کیونکہ کٹیا چیز ہے موترے میں ٹہ پئی ہے، اس واسطے وہ بھی سمندر ہے۔ تے کٹیا بندے آ تھوڑی جی شے ملوے تے وہ ٹنڈ بننا ہے، یہ نہیں پتا پہلی ہے جی میں موترے بھی ترنی ہے جسا وہ سمندر بنایا ہے۔ اے فرمایا کہ برزلہ ای مائدہ، اے کائنات دا دسترخوان جڑا ہے اس تو اللہ تعالی ہر بندے نو پورا دے رہا ہے، کہ کوئی پیر ہے، کہ کوئی وزیر ہے، کہ کوئی امیر ہے تے کہ کوئی بے نظیر ہے، سب پورا دے رہا ہے۔ تو کہ ہر چند تنیدے میں ایک بندہ پورا کھاوے اتنا ٹوٹا تے پھر آکڑے کہ میں نے کوئی بڑی شہر ہے، میں بڑا بڑا ہاں، میں کوٹھیاں نہ مالک ہاں، میں مارکیٹاں نہ مالک ہاں، میں درباراں نہ مالک ہاں، میں بینک بیلنس نہ مالک، میں بڑے بڑے مکاناں تے محلہ نہ مالک ہاں۔ اللہ دے نزدیک وہ پورا ہے، وہ پورا ہے، جس سے تو بیٹھنے نا وہ پورا ہے۔ ایک مرزا بیدل آکھے کہ برزلہ ای مائدہ ہر چند تنی دیم جز ہرس نچی دیم چوکش کو لے گدا ہے۔ اے منگنے والے نے وہ کالا جا ہونا ہے نا کشکول، اسا کشکول فارسی چاہ رہے ہیں نا کاسا، اس نی شکل بھی آکھر ہونی ہے تے ہنج آکھ ہڈی ہونی ہے، اس پنجابی بولنا پہ جی اپنے گران بیٹھے ہیں بندے، اس نے آنکھ ہڈی ہونی، آٹا وچ بھریا ہونا ہے، آنکھ پھر بھی کھلی۔ وہ ہون تو آٹا بھرے گئی، ہون تو بند کرو، اس آخیا نہیں سم تھنگ مور، سم تھنگ مور، کچھ ہور کچھ ہور۔ بھائی شہ کول پہنچ ونجے پھر تو بندے حیرس چھوڑنی چاہیے نا، ہیں جی اے چکی پھرنی نا سرور، چکی ہے نا تسانے پاسے ہے نا، چکی پھرنی ہے تے چکی اڑ کے منگنی ہے دانے، دانے پا چھوڑو تے چکیاں کھلو بھی جانا چاہیے نا، ٹڈے چ دانے چ پی گئے وہ پھر پھرنی، وہ ہون تو کھلو دانے تو پی گئے نہیں، آخر نہیں بس لالچ اور پھر بھی سرگرداں میں انج چکر مار رہی ہے، گھر وچ پی گیا سب کچھ پھر بھی پھر رہی ہے۔ یہ حریصاں دا کام ہے، اے لالچیاں دا کام ہے، تے جتنا بھی انسان وڈا بن گے۔ میں اج حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ دیاں دو ربائیاں تانوں سنا سا۔ پہلے عمر خیام دی ربائی سنو، بے ثباتی دنیا، وڈیرے جاگیردار، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے وہ خان ہوں، چاہے وہ ملک ہوں، چودھری ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے۔ کہتا ہے کہ آ قصر کے بعد چرخ ہمیں زد پہلو، او محل جڑا آسمان نال کل کھیسرنا ہے، یعنی آسمان نال رلیا ہے، بالکل نال جڑنا پیا ہے، اتنا اونچا محل۔ آ قصر کے بعد چرخ ہمیں زد پہلو، بر در گئے او شہان ہا دندے رو، اس محل والے اس نے سین وچ بادشاہ وقت، دنیا نے بادشاہ آ کے منہ رگڑنے، اتنا وڈا بادشاہ آیا تو اتنا وڈا محل لیا۔ دیدیم کہ بر کنگراش فاختہ ہے، اساں اج تک ہے کہ اس محل نے کنگرے تے ایک فاختہ بیٹھی گئی، فاختہ ایک بیٹھی گئی تو وہ کیا نہیں گئی، بنشستہ ہمیں گفت کے کو 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 کو، او اج بہ کے بھی آنی گئی کو کو، فارسی آنے کو کو، اے اتھے نے مالک کدھر گئے، او ریل پیل کدھر گئی، او جڑے ہاتھی چولے کدھر گئے، او جڑے ہاتھ بدے غلام ہونے او کدھر گئے، او جڑی ہاتھ بن کے کھلو بنے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، جس طرح سا پیراں کے چمچے کھلونے ہونے اے خوشامد کرنے آتے، او کدھر گئے آج سارے سارے گئے، اٹھ گئے، ختم، کل یومن کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے، تو کسی نے بھی نہیں رہنا۔
تو اس نے کہا کہ آج وہ کدھر گئے؟ آج وہ بادشاہ کدھر گیا؟ اس نے تخت لگنایا، اگے وزیر بہنے ہے، مشیر بہنے ہیں جی، بڑے بڑے قطار اندر قطار غلام کھلوتے ہونے ہیں، انتظار کرنے ہے کہ سرکار تشریف لیا سن، حضور کرسی تے بیسن، جلوس فرما سن۔ آج وہ شانہ کدھر گئی ہیں؟ اسی واسطے میرے جد امجد محقق وقت مجدد ملت حضرت پیر مہر علی شاہ، دیکھو میں ایک تو ہونا نا جڑا پیو دادے نہ کہن کے تعریف کر کے مریداں کو پیسے کنن، میں اس واسطے پیو دادے نہ کہنا پیا، بڑے موقع کے وقت مجدد ملت آکھ رہے ہیں۔ یہ اصل مولوی چمچے تا تعریفہ کرنے نا بھائی، پیو پیچھے اولاد خوش ہوتی جیسے بزرگاں بڑا وڈا آنے تے اولاداں اس واسطے پیو دادیاں وڈا آ رہی ہیں جنہاں نے تعریف کرساں، جنہاں نے صدقہ جے کھانے پے ہیں۔ سمجھ آئی؟ انہاں نے روزیاں تے جڑے صندوق پہ انہاں چوں پیسے جے کنے ہیں تے تعریف نہ کراں تے اور کیا کراں؟ میں وہ تعریف نہیں کر رہا، میں میرے علی شاہ کو کچھ نہ کچھ سمجھ کر تعریف کر رہا ہوں جی۔ ایویں نہیں، ایویں یوں یوں کر کے تے ہاتھ کر کے تے تاں جے لوگ آکھن جی اے بڑے اولاد جو بڑے فرما بردار ہیں تے بڑی تعریف کرے۔ میں چمچا قسم دا بندہ نہیں ہاں، دادے نہیں تعریف۔ لندن وچ میں گیا، اے پوچھو لبا جڑے لندن چن لوگ آکھیا جی مرزائیت نے رات وچ فلانے کام کیتا ہے، دیوبندیوں نے کام کیا، دیوبندیوں نے کام کیا، فلانوں نے کام کیا۔ اے سنیو میں در، میں آکھیا سیف چشتیائی میرے دادے نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، میں رکھنا کتاب سامنے، جڑا چوٹی دا عالم آن کے ایک سطر پرے پیر مہر علی شاہ نہیں تے جڑیاں دلیلاں میرے دادے نے دتیاں نا ایک ایک گھٹ بند کر چھوڑی مرزائی دی، ایک ایک وچ بھی بند کر دی تے تسی میرے دادے دے کلام دا کتاباں دا چربا اتار کے اج دیوبندی بھی ختم نبوت دا وارث بنیا ہے تے فلانا پیر بھی بنیا ہے، فلانا پیر بھی بنیا ہے۔ اس ویلے تسی مر گئے ہو، جس ویلے اس نے للکاریا ہے اس نے کسی نو پیر ہی نہیں منیا، اس نے کسی نو عالم ہی نہیں منیا، اس نے میرے دادے نو عالم منیا۔ او گولنے والے ہو سنو، پاویں تسی خان ہو تے پاویں جس قوم دے ہو، مخالفت اس واسطے نہ کرو۔ میں بھی پیراں دے مخالف ہاں، جڑیاں گلاں پیراں وچ غلط ہیں میں ممبر تے آنا، پیر بھی میرے نال مخالفت کر رہے ہیں، بے شک کرن، خوش ہونا۔ مخالف کسی وڈے بندے نے، آن والے بندے نے، انہیں چپل نامی کو مخالف ہویا، سمجھ آئی؟ میں مخالفت نہیں کر، لیکن میں دساں اس واسطے مخالفت نہ کرو کہ پیر مہر علی شاہ اللہ شان کیوں دیتی ہے۔ یہ بڑے افسوس دی گل ہے تے اس واسطے نہ کرو، اس نے اللہ دے دین دی خدمت بڑی کی۔ اے میں ایک ادنا طالب علم ہونے دی حیثیت نال، صرف پیر مہر علی شاہ دا پتر ہونے دی حیثیت نال نہیں کہہ رہا، ایک طالب علم ہونے دی کتاباں پڑھیاں میں تساں کہ دساں تہاڈی سمجھ تو اتے نو گلاں اگر میں بیان کراں تے تہاڈی سمجھ ہویا تے تسی ویکھو کہ میرے علی دا کے مقام ہے۔ افسوس کہ اس ماحول میں مہر علی پیدا ہوا، سنگلاخ زمین میں جہاں پتھر ہی پتھر ہیں۔ اگر یہی مہر علی دلی اور لکھنؤ میں پیدا ہوتا تو آج پتہ چلتا کہ مہر علی کا علمی مقام کیا ہے۔ تے کدے موتی وٹیاں چ آئی ٹٹھا ہے، موتی وٹیاں چ کدے آئی ٹٹھا ہے۔ میرے والے ہو، بادیے والے ہو، گولڑے والے ہو، تے ضروری نہیں ہونا کہ تسی لوگ قدر نہ کرو، بارو لوگ آ کے فیض چاہنے تے گولڑے والے کدے فیض نہ چاہن۔ سمجھ آئی؟ تساں کہ پتہ ہے کہ رحمت اور کرم دا دریا اتھے بہ رہا ہے تے تسی اپنی مارکیٹاں تے زمیناں تے انہاں چیزاں واسطے پئے ہو موئے ہو۔ اسی جے بھی آئے ہاں، اسی گندے مندے صحیح، اسی اس مقام دے نہیں ہاں، لیکن میں میرے علی کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ آئی؟ تساں لوگاں اے نہیں چاہیے جناب کہ تسی تقسیم کر چھوڑو جناب کہ اے اس وچ ہے خوبی، تساں کے پتہ ہے اس وچ خوبی کیڑی ہے۔ تسی ان پڑھ لوگ ہو، تساں کے پتہ ہے، تسی تے لنگر تے آنے ہو،
اکثر تعلق والے لوگ بس ایویں آیا جی چلو صاحبزادے نال ملیا جی ذرا دنیا نہ کام کرایا، کسی آکھے جی ڈی سی کا فون کرو، کسی آکھے جناب ہوں تو آسانی ایم این اے جڑے ہونے نا بیٹھے ہونے جڑے ایم این آسانی پیرانی حیثیت ایم این اے ہی رہ گئی۔ اللہ دی قسم چاہ کے میں آنا کہ ایم این اے تے ہے جڑے ہونے انہاں لوگاں دی حیثیت اسانی اے جناب فلانے ذرا انج آکھو، جیڑا صاحبزادہ فون کر چھوڑے، جیڑا کام کرا چھوڑے، تھانے جو بندہ اٹھا چھوڑے، وہ بہت بڑا بزرگ ہے معیار رہ گیا ہے جی۔ تے پیر میر علی میرے دادے کول جڑے بندے آنے وہ بھی دنیا واسطے بھی آنے، او پیر میر علی دا ہاتھ اٹھنا ہے، یا اللہ اگر اس دا حق ہے تے اس نو دے، بس اتنا ہی کافی ہونا ہے پینے نہیں پائے جڑے تساں لوگا شروع کر دیتے تے اتو جناب عقیدت سبحان اللہ جناب صاحبزادہ صاحب پیر صاحب سمجھو جناب بڑا ماڑا تو معتقد ہے، پھر جناب پالٹی بازیاں بن گئی انہوں ہیں جی، ادھے ایک پیردار لگے ادھے ایک پیردار لگے او دویاں چھکنے آ رہے ہیں اس کول نہ منجیو۔ گل سنو یاد رکھو جس کول اللہ بندیاں بھیجنا ہے بندہ جمیا نہیں جی کدے اس کول نہ منجے۔ دیکھو نا اللہ تعالی دل وچ پانا کہ اس نو ملو، چھکنے نال نہیں ملنا بندہ۔ اوہی تا ایک اور پارٹی بھی آنے آئیے دین کی باتیں کریں، جی آئیے دین کی باتیں کریں، مسیتی جواڑ کھڑیا نکرے لا کھڑیا کوئی بننا ہے؟ وہ بھی تا آنے نا وہ اساں بھی کہتے تو آکھے آئیے دین کی باتیں کریں، ایتھے گل پہ کھلی کرنے، وہ نپ کے کونے کر کے بند کونے کیوں کھڑنے پرے وکھرے کیوں کھڑنے؟ مطلب ہے کہ اور سارے کافر اور مسلمان اسی ہیں، کوئی بننا ہے؟ اے جڑے بدرا ہونے کچھ دیہڑیاں بعد آپے تکے کھا کے مڑ کے پھر آ رہے ہیں تے چھکنے وہ بھی نہیں، چھکنے نال نہیں، ہائے ہائے وہ جسا بھیجنا ہے۔ فتوبى لباب كبيت اللطيف فتوبى لباب كبيت اللطيف فتوبى لباب كبيت اللطيف حواليه من كل فج نميق حواليه او دروازہ کہ جس نے پہنچنے تک ٹوئے پہ گئے ٹوٹ کے لوگاں تے نہیں پتا کہ جتوں منع زیادہ کرو دنیا اتھے زیادہ بھی نہیں۔ انسانو حریصن علی ما منع، جتوں انسان منع کیتے وجے بندہ اتھے ہی بننا ہے۔ انہاں گلاں نال نہیں ہونا، تسی پالٹی بازیاں نہ کریا کرو، پالٹی بازیاں نہ کرو۔ دیکھو الزام تراشیوں سے ترکش سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا، یہ تیر بھی چل گئے تو پھر کیا ہوگا، الزام تراشیوں سے باز آ جاؤ، حالات بدل گئے تو پھر کیا ہوگا۔ ہاں ادھروں بھی جتیاں تے ادھروں بھی جتیاں، سمجھ آئی؟ انسان اپنے تعلق جڑا ہے، اے لوگ غلو کے کریں کہ ہر مرتبہ سمجھو، ہر مرتبہ سمجھو، مرتبہ سمجھنے واسطے بھی مرتبہ ہونا چاہیے۔ ہر چبل آدمی مرتبہ سمجھ سکنا؟ جس بندے نہیں آمد اور رفت نہ سلسلہ ہی روٹی تے ہوئے دنیا داری تے ہوئے، او پیر میرے لیے کون کے سمجھ سی؟ او اکسی جناب اسی تے دعائیاں کر کر کے تھے آج تک کھ نہیں ملیا۔ ایک بندہ من کو آیا، نمبردار سنی گل منی، بندہ من کو آیا، بندے عجیب ہونے تے گل میں کھری کرنا ہونا، ماں آکھو لگا 5 سال ہو گئے تن کو دعا پیا کرانا تے نالے ہے سریاں درد دے منڈا تے ول نہیں ہویا۔ بندے سارے بیٹھے، اور کوئی پیر ہویا تے حیا کر ونجیا، چپ کر رہ گیا۔ میں کہا یہ ہن ایڈا بے شرم بنیا ہے، بندیاں وچ ماں پیا آخنا بھائی تو پھوکا مارنا رہا، پھو کرنا رہا، فائدہ کیا ہویا؟ میں اس آخیا میں تا تدا مسلمان نہ پتر سمجھ کے اللہ کا کلام پڑھنا رہا، ماں کے پتہ ہے وچوں تو کراڑ ہے، میں تا اللہ کا کلام پڑھنا رہا، تنے اندر کچھ نہیں نا، اللہ کا کلام سکھاں تے ہندوؤں تے کی اثر کرے؟ ہن اے جے اجتی مرید ہیں جی، جتنی یاوری کرو، اے مزاراں تے کھلتے ہونے، اے جی ماں فلانی شے دیو، ماں فلانی شے دیو، کدے تساں ایمان بھی منگیا؟ کدے بھی آکھے نے میرے لیے یا اللہ میرے لیے شان ہے تو فیل میں قبر چنگی کری،
حشر چنگا کری، قیامت والے دن رسول اللہ نے شفاعت نے چنڈے تلے کھلاری، جیڑا مرنا ہے جیڑا آنا ہے جناب بس ہے دیوی موٹر والا جی ہوئے کوٹھی کوئی سونی جی بن ونجے، جو زمانے نہ کوئی فراڈ نہ پلاٹ ہوئے تو ماں مل ونجے، ہوائی مکان بڑھائے اس نے پیسے بھی اللہ ماں چاہ دیں پیر مہر علی شاہ نے صدقے، جو دنیا نہیں بےمانی ہے تو پیر مہر علی شاہ نے روزے تے کھلو کے تے عرض کریں اللہ نہیں بارگاہ وچ تو دا کہ دے وے اللہ تنی حاجتاں گندیاں تو جھوٹا ہے اندروں تو پلیت ہے اندروں تے تو پھر آنا ہے مہر علی نہیں تے وسیلہ نہیں مننا اللہ، اللہ مننا ہے مہر علی نہیں شان نہیں حاجتاں آن، مہر علی دی شان دیاں حاجتاں آن تو بند کیتا ہے دنیا نے کماں چ۔ فرمان حضرت ابو سعید اے آدھے نا کئی دادا دل کیتے نے، اے نو دل آئے 10 دلا ہر 10 یلا کن، او حضرت داتا صاحب دے استاد ابو سعید سلطان الاولیاء 1100 سال ہو گئے نا فوت ہوئے، فرمانن کہ او 9 دلاں والیا تڑا ایک دل نہیں 9 دلن، ایک شکل بوتھی نہیں یا کئی بوتھیاں نہیں، ایک چہرہ نہیں یا جس مجلس جنہ ہے وہ چہرہ لا کرنا ہوتے، ایک تنی زبان نہیں تنیاں 2 تے 10 زباناں ہیں، تھے کچھ اور تھے کچھ اور، تھا کچھ ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے، اے ہون پہ ہون آنا ہے تے ہے اور گل ہون او گل اور پہ کرنا ہے، 9 دلن 10 دلن، فرمایا کہ 10 دلائی 10 دل 9 دلاں والیا ہر 10 یلا کن، انہاں 10 دلاں چاہ کے 60 دفعہ کر، صراف وجود و باشو خود را چلا کن، اپنے دل نہ صراف بن تے چلا کر اپنے وجود تے بے احتساب اعمال کر کے تو کر کے رہے ہیں، یک صبح با اخلاص بیا بردر ماں، اللہ فرما رہے ہیں ایک صبح خلوص نال میں نے دروازے تے آ، ایک صبح اون تا روز فجری نمازاں پڑھنا ہے نا مگر خلوص نال نہیں، دیاڑی واسطے یا اللہ اج میں ہے کام کرساں شامی تک فہرست میں نے اگے پیش کر کے جو دنیا نی بےمانی ہے اساں تو فہرست میں کے لے حق مار کے لوگاں نہ زمیناں غصب کر کے پیسے چھنڈ کے یتیماں نہ مال کھا کے تے انگارے پار کے تے پھر تو آنا ہے جناب ہے فہرست میں دعاواں نہیں پیش کی تھی، فرمایا نہیں اے ساریاں گلاں چھوڑ کے یک صبح با اخلاص بیا بردر ماں، ایک صبح خلوص نال اساں نے دروازے تے آ، گر کارے تو بر نہیں آیا دانگا گلا کن، اگر تیرا کم نہ ہویا تو پھر میرے تے گلا کری، اور پیر خفا نہیں ہونے نعرہ مارو، اتنے بندے وہ بیٹھے جڑے پیرا کو ڈرنے آخر مت جی تو کیوں نعرہ مارا ہے، اور نعرہ کی بریائی نہ اللہ نہ مارسو اللہ میرا تے نہیں نا سارے تو سانا ہے، ہاں کھول کے مارو، ہاں اللہ جڑا ہے نا وہ پیرا نہ بھی ہے، پیر اللہ کو وڈے نہیں، اللہ پیدا ہی نہ کیتا ہے، پیرا کو ایڈا نہ ڈریا کرو، دکانہ چاہ کے دیا نا ہو گیا بھوکے مرسو، میں کہ آخیا رزق اللہ دینے والا ہے، پیر گولڑے والے نہیں دے سکنے نہ خان دے سکنے، سن گل دنیا گزراں محنت دنیا گزراں، دنیا گزرنے والی ہے تے دنیا جتنی تو مشقت کر سیں اے بھی گزرنے والی ہے، نہ بر پدرا ماں نہ دو نہ بر پسراں، اے دنیا نہ پیواں تے رہنی ہے تے نہ پتراں تے رہنی ہے، پیو بھی گزر ویسن تے پتر بھی گزر ویسن تے پوترے بھی گزر ویسن، تا بتوانی عمر بتات گزراں، جب تک ہو سکے اے انسان اللہ دی اطاعت وچ اپنا وقت گزار، عبادت کر، اللہ دی بندگی اختیار کر، بنگر کے فلک می چمی کند بادگراں، اے تخت صحیح کہ لوگاں نال اے آسمان کرنا کے پہ ہے، ہلے دنیا تکیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، او قبراں تکنے ہو جنازے اٹھنے تکنے ہو تے ہلے آیا نہیں آنی نے، تسی سمجھنے ہو کہ حیون قیوم اسیاں ساری عمر بیٹھے رہتا، دنیا کو محتاج سمجھتے ہو، دنیا کو بھکاری سمجھتے ہو، خود کو داتا سمجھتے ہو، تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے،
تم خود اللہ کے دسترخوان کے زلہ خار ہو، پورے چن کے کھانے والے. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ سان سمجھ دے وے. اور میں گزارش کر رہا، کسی آخیا پیٹے تکلیف ہونی ہے کہ جی بابا اللہ بخش نہ عرس کرنا پیا نصیر الدین. اے سنیو گل میں پیڑے چ کرنے والا. ہاں میرے نال خلوت گل کر سو تو میں مجلس کرساں جی. ماں گل میں گونگا پیر نہیں ہاں، ماں اللہ زبان دیتی ہے جی. اکے جی عرس کرسی، اور یاد رکھو عرس انہوں نے ہونے جنہ عرساں والے نال تعلق ہوئے. میرے پیو دادے دا عرس ہوندا ہے. عرس آنے کے سن تو میں نہیں پتہ نہیں. عرس والے نال تعلق جس دا ہوئے، جس نال محبت ہوئے، میرے دل وچ اس نے پائی ہے، اس دا کوئی خلوص سی. سمجھ آئی؟ تے عرساں والے نال تعلق ہوئے تے عرس منینے نے. تے ضروری نہیں ہونا کہ تسی انہاں لوگاں واسطے او میں آکھیا نا انہاں قبراں تے بھی فاتح پڑھو جڑیاں ویران ہو گئیاں. اللہ دے نزدیک کوئی پتہ نہیں کون کس مقام دا آدمی ہے. تسی پہلی صف دا بندہ سمجھدے رہو ساری عمر بندے نو، تے قیامت والے دن او جتیاں دی صف دا بندہ نکلے. فیصلہ تساں کرنا ہے کہ مالک کرنا ہے؟ تے تسی دنیا میں دوستوں جتیاں دا بندہ سمجھدے رہو تے قیامت والے دن اللہ دی پہلی صف دا بندہ نکلے. اس واسطے او ترٹیاں دلاں چ، غریباں دے دلاں چ رہندا ہے، او اتھے وسدا ہے. امیراں دے محلاں دا طواف کرنے والے ہو چمچیو، اے طواف چھوڑ دیو، غریباں دے دل دا طواف کرو. او فرمایا کہ میں ترٹے دلاں چ رہنا. او ترٹیاں مکاناں چ کوئی رہنا ہے؟ چونا ہوئے مکان اس وچ نہیں بندہ رہنا. اللہ فرمایا میں انسان دا جڑا شکستہ دل ہے، ترٹیا یا دل ہے، میں اس وچ رہنا. اس واسطے اے غلط گل ہے. تے اونج بشک تسی عرس کرو، اسی تساں منع کرنے ہیں، تسی بھی کرو نا، پیسے لاؤ نا، کھرکو نا. جڑے جمع مالم وعدہ ساری عمر جمع کرنے رہے ہو تے گننے رہے ہو تو کڈو بھی صحیح نہ، تسی بھی لاؤ نا، تساں موت پہنی. یہ گل نہیں ہونی. اللہ تعالی جو اے مجلس ہوئی ہے، جو اے لوگ ایصال ثواب دی گل سن. اور آخری کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 40ویں جائز نہیں ہے ایسی شہر دے وچ. دیوبندی حضرات کہنے ہیں، تبلیغی جماعت والے کہندے ہیں، سارے اے اعتراض کر دیں. اصل نے شہر نے لوگ بھی کرنے ہیں. یاد رکھو میں کئی خطاباں گل کر رہا کہ جس دی طاقت نہیں اس تے کوئی فرض نہیں. جڑا نہیں کر سکتا نہ کرے، نہ اے فرض ہے، نہ اے واجب ہے، نہ اے سنت ہے. سمجھ آئی؟ یہ کوئی ضروری نہیں. لیکن جڑا غریب کسی کا کھانا کھلا سکتا ہے، رشتہ دار کھلا سکتا ہے، قرآن شریف پڑھیا جاوے، ایصال ثواب ہوئے، لوگ روٹی کھاون، اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئے، او خرچہ او میت نو جڑا بھیجدا ہے او حتمی نہیں ہوندی کہ اللہ تعالیٰ بھیجے ہی صحیح اساں پہنچاوے. لیکن اس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اساں دی یہ کوشش جڑی رائگان نہ فرماسی. اس امید تے اگر کوئی ختم دیندا ہے، خرچہ کرنا ہے تو او شرن کوئی ناجائز نہیں. یہ غلطی ہے کہ آنے جی حرام ہے فلانی شاید آخر 11ویں کھانی حرام ہے، 11ویں شہر ہے. زبان وقت کے پڑھیا بننا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں. کسی پیر کا نام لیا جاتا ہے یا کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ تے مقصد صرف ہے کہ 11ویں بھی اے نہیں. بعد لوگاں ایک اپنا کھانے پینے نا ایک بندوبست بنایا ہونا ہے، 11ویں بٹورنے، پیسے لوگاں کو بٹورنے تے 11ویں والے نے خلاف پونکنے، غوث پاک کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور 11ویں بٹورتے ہیں. ایسے لوگوں کو 11ویں نہ دیا کرو کہ جو ان کا کھائیں اور ان کی شان کا بیان کا وقت آئے تو کہیں جی نہیں جی یہ بات غلط ہے، جی وہ یہ نہیں تھے، وہ فلانے سے کم تھے، فلانے سے زیادہ تھے. یہ باتیں غلط ہیں. سمجھیا سوچیا کرو.
اولیاء اللہ دی تعلیم تے بھی چلیا کرو. غوث پاک صرف 11ویں کھانے واسطے نہیں، غوث پاک دی بڑی شان ہے. اللہ دی توحید جڑی بیان کیتی ہے وہ بھی تے غوث پاک بیان کیتی ہے، وہ بھی تے پڑھو. جڑا توحید بیان کرے تسی کہندے ہو وابی ہے، تہاڈے چ یہ تے خرابی ہے. جو غوث پاک نے توحید اللہ کی بیان کی ہے، اگر تساں پتہ ہے وابیاں پڑھی نہیں غوث پاک دی توحید، اگر وابیاں پتہ لگ جاوے تے غوث پاک دی توحید کہوے تے وابی شرمندے ہو ونجون کہ اساں نہیں تے بڑی تھلے نہیں توحید بیان کر رہے ہیں. تساں پتہ ہی نہیں، تسی عربی پڑھے ہی نہیں ہو، کتاب کدے تساں تکی ہی نہیں. غوث پاک دی شان دا تساں کے پتہ ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرماوے. اور ختم شیف ہو سی گلاں ساریاں سمجھے ہیں نا حضرات، اس تے عمل کرو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ جب تک توفیق نہ دے نا سننے تے اس کنو پائی اس کنو کاٹ چھوڑی گلاں اے ہی نے انشاءاللہ سامنے نہ آئیاں تے تسی بھی اتھے ہی ہو تے میں بھی اتھے ہی ہوں.